यारी कहते हैं कि मैं साजिद साहब को मानते ही नहीं, उनको बड़े हैं। जब वो नहीं मानते तो हम इनको नहीं मानते। हम शिया की अवाम से पूछेंगे कि आपका नुमाइंदा हसन अल्लाह यारी साहब अगर आप समझते हैं वो बड़े हैं, भाई उनको तो शिया की अपनी अवाम जो इस्ना अशरी शिया हैं उनके साथ भी मुजादले रखे हुए हैं। दो मसलों में कितना बड़ा इख्तिलाफ चल रहा है। जो शिया के लिए जिंदगी मौत का मसला है, सैयद की गैर सैयद के साथ शादी, कुफ का मसला, उन्होंने तो उसको नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। शिया ने हसन अल्लाह यारी साहब को नासबी डिक्लेयर किया हुआ है। ये अब ये जो मुकदमा है तमाम फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, मैं कल हसन अल यारी को भी सुन रहा था, यकीनन आप भी कभी सुना होगा, बल्कि आपके बहुत सारे वीडियोस भी हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे 2 दफ़ा दावत आई और मैं तो डिजिटल मीडियम के ऊपर बात करना चाहता हूँ, मेरे तो वो तमाम चीज़ें पूरी होती हैं। पहले एक दफ़ा मुझे इसकी हकीकत का नहीं पता वो सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे, लेकिन मैं उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि जी मुझे पहले उन्होंने ईमेल पे कांटेक्ट किया और कहा कि आप आएँ और मेरे साथ मुनाज़ा करें, और उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं करना, और फिर दोबारा उन्होंने ये कहा क्यों कि आप अल्लामा साजिद साहब से लिखवा के ले आएँ, और फिर दूसरी शर्त ये भी रखी कि क्योंकि आपके सब्सक्राइबर कम हैं। फ़ौरन कुछ लम्हों के बाद, कुछ मिनटों के बाद, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद फ़ौरन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का ईमेल आया कि जी हम आपसे उस वक्त मुनाज़रा करेंगे जब आपको साजिद अली नकवी ऑन करेंगे। तो उसके बाद मुझे क्या जवाब दिया कि अभी आपके सब्सक्राइबर कम है। देखें, तो ये जो सब्सक्राइबर कम होने वाली बात है, तो शायद इस पे तो मैं ना यकीन करूं, क्योंकि आपकी इतनी सारी पॉडकास्ट इर्रिस्पेक्टिव किसी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं 1500 वालों के साथ तो चल रही हैं। तो ये मसला वही है जो पहले दिन से जो आप बात कर रहे हैं कि साजिद नकवी साहब कह दें कि ये हमारे फिरके का नुमाइंदा है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, वीडियो में लिखवा के नहीं, तो हम बैठेंगे। और दूसरी बात जो आपने बात की, मैंने आज तक आपके कैमरे में कह रहा हूँ, हसन अल्लाह यारी साहब के साथ ना तो मेरी कभी फ़ोन पे बात हुई, ना कभी ईमेल के ऊपर बात हुई। ये बेसिकली हमारे एक मुश्तरका दोस्त कह लें या ऑडियंस के तौर पे अलीउल आसन नकवी साहब जी जो पिंडी में होते हैं, उन्होंने अपने एंड के ऊपर उनसे बात की, और वो सिर्फ अल्लाह यारी साहब से नहीं, वो दुनिया के हर फिरके के स्कॉलर से बात करते हैं, मेरे भी आपके ऊपर खाम खा अपनी तरफ से। हाँ जी, वो साथ बताते भी हैं कि इंजीनियर साहब से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ऐलान है इसलिए आपको दावत है। अच्छा, तो मैंने जो ऐलान किया हुआ है पहले दिन से, वो ये किया हुआ है कि जो भी इधर आना चाहता है वो अपने फिरके के बड़े से वीडियो बनवाए। उसकी वजह यह है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुखालिफ फिरके के बड़े की वीडियो बनवाए, वो तो नामुमकिन होगा, ताकि हमें पता चले वो किसी का रैप है कि नहीं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे थे ना मैं बरेलवियों का रैप हूं, ठीक है, सारे फिरके ने उनको फारग कर दिया, सारे कह रहे हैं वो एक बयान देते हैं, अगले दिन 10 वीडियोस उनके खिलाफ दूसरे उलमा की आ जाती है कि तू हमारा नुमाइंदा कहां से हो गया। तो मेरी बात सही निकली ना कि ये नुमाइंदा नहीं है उनका। नुमाइंदा कौन है? मुफ्ती मुनीफ साहब, या मुफ्ती मुनीफ साहब जिसके हक में वीडियो बना दें। देवबंद में नुमाइंदा कौन है? तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस में साजिद मीर साहब, और शिया में साजिद नकवी साहब। अब साजिद नकवी साहब अगर वीडियो हसन अल्लाह यारी साहब ये किसी के बारे में भी बना देते हैं वीडियो कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, ये मेरी तरफ से मेरा रैप है, तो मैं किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी इनकी ख्वाहिश पे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बताएं मुझे क्या ख्वाहिश है कि मैंने उलमा के साथ बैठना है? भाई हमारा तो दावत का काम इतना बड़ा है कि हमारे पास इस तरह की मुजादले करने का टाइम नहीं है। लेकिन चूंकि लोग समझते हैं कि शायद इस तरह करने से या अली मदद जो है वो तौहीद साबित हो जाएगा, और या अल्लाह मदद कहना शिर्क साबित हो जाएगा, तो हम कहते हैं अगर कोई इस तरह की भी आपने कोशिश करनी है तो कर देखें, लेकिन इसके लिए है। और ये शर्त क्यों रखी है? ये लॉजिकल है। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ पे 5 लाख से ज्यादा उलमा बैत है। मुझे बताएं, मुझे उम्र नू भी मिल जाए, मैं 5 लाख उलमा के साथ डिबेट कर सकता हूँ। एक बंदे से इल्मी डिबेट करूंगा ना, वो फिर उनकी पब्लिक है कि नहीं ये तो छोटा आलिम था, आप इससे करें, उससे करूंगा, उससे करें। तो हमने तो काम ही खत्म किया। हमने कहा बड़े को लॉन्च करो अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो, मुझे तो ख्वाहिश नहीं है। या बड़ा अपना रैप किसी को नामजद करते, अगर वो समझता है कि मैं गूंगा हूं, मैं बोल नहीं सकता, या आखिरी उम्र में मैं सिठिया गया हूं, मेरी यादाश्त उतनी नहीं है, मुझे एक नौजवान चाहिए जो मुझे साथ फीड करे, तो ठीक है रख ले, खुद भी बैठ जाए, उसको साथ बैठा दे, या उसके हक में वीडियो बना दे। तो सर आजकल तो अब आप खुद भी काफ़ी दफ़ा आप अपनी वीडियोस में भी, बयानात में भी जिक्र करते हैं कि जो डिजिटल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, तो उसकी तादाद से तयन करना ज़्यादा आसान नहीं है कि क्या इसको 1 लाख या 2 लाख लोग जो है वो इसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर ये अब उनका मुकदमा ये है कि ये इंजीनियर साहब क्यों तय करते हैं कि हम किसको बड़ा मानते हैं? अब मैंने तो नहीं तय किया। नहीं, हसन अल्लाह यारी कहते हैं कि मैं साजिद साहब को
مانتے ہی نہیں ہوں کہ وہ بڑے ہیں. جب وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے. ہم شیعہ کی عوام سے پوچھیں گے کہ آپ کا نمائندہ کون ہے. مجھے بتائیں, یہ دیوبندی بتائیں گے کہ ہمارا نمائندہ کون ہے, یا ایک گلی محلے کا آدمی بتائے گا کہ ہمارا نمائندہ کون ہے؟ دیوبندی علماء, دیوبندی عوام اپنا بڑا کسے مانتی ہے؟ تقی عثمانی صاحب کو. ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. بھئی تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں نا. حسن اللہ یاری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں وہ بڑے ہیں, بھئی ان کو تو شیعہ کی اپنی عوام جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان کے تو ان کے ساتھ بھی مجادلے رکھے ہوئے ہیں. 2 مسئلوں میں کتنا بڑا اختلاف چل رہا ہے. جو شیعہ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, سید کی غیر سید کے ساتھ شادی, کف کا مسئلہ, انہوں نے تو اس کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. شیعہ نے حسن اللہ یاری صاحب کو ناسبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ تو خود منازع سے ثابت ہو گیا کہ وہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے. نمائندہ شخصیت وہ ہوگی جس کے اوپر بڑا ہاتھ رکھے گا. یہ سب اب آپ اس طرح مجھے کہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا فلاں بندہ ہے, میں کہوں گا کیا عمران خان صاحب اسے آن کرتے ہیں؟ آپ کہ نہیں, وہ تو نہیں آن کرتے. پی ٹی آئی کی اچھی خاصی تعداد اس کو اچھا سمجھتی ہے نا بھائی, جب تک خان صاحب آن نہیں کریں گے. اسی طریقے سے جب تک زرداری صاحب کسی کو پیپلز پارٹی میں آن نہیں کرتے, وہ لاکھ کہتا ہے میں پیپلز پارٹی کا لیڈر ہوں, وہ لیڈر نہیں ہوگا, بڑا بتائے گا. کیونکہ وہ تو باغی ہیں, وہ تو خود اپنی بیچاری ٹکٹ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. سر اب آخری سوال اس موضوع کا کرتے ہوئے ہم اگلے سوال پہ جائیں گے. اچھا, آپ نے جتنی باتیں ان سے کی ہیں نا, آپ ساری بھی مجھ سے کریں, میں تو جواب دینے کے لیے. سر وہ تو پھر ایک ان کا موقع, انہوں نے بات کہی تھی کہ نہ 100 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. رضا صاحب واقف ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی آپس میں کلوزنگ, مطلب ویسے تو بزرگ ہیں, عالم ہیں, لیکن ہماری کچھ ویسے ہمارا معاملہ طے ہو گیا تھا, لیکن بھئی یہ تھوڑا ڈسکنیکشن ہے. ٹھیک ہے, اب نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اب آگے بڑھے, جن علماء جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں, جو اس طرح بقول ان کے, ٹھیک ہے, جیسے اشرف جلالی صاحب ان کے کرندے ہیں. اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے بڑے بڑے جید علماء کے بڑے بڑے فتوے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے. یعنی آپس میں کچھ مسائل ہوتے ہیں نا, اس طرح ان کو بڑا آسان فرار کا راستہ ملا ہوا ہے. اس طرح کا کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں. آپ سمارٹ پلے کریں گے ان کے مطابق, کوئی سمارٹ پلے نہیں کہ نہ ہم لوگ ملیں گے. وہ کہتے ہیں میرا اختلاف ہے منیب الرحمان مفتی صاحب کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, یہ انجینئر صاحب جانتے ہیں. نہیں, اس کو چھوڑ دیں. ان کا مقصد تو بریلویت کو ثابت کرنا ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں نا میرے سینے میں درد ہے بریلویت کا. اگر یہ سمجھتے ہیں ان کا اختلاف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جس کا اتفاق ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب سے, اس کے حق میں ویڈیو بنوا دیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بریلویت کی کروڑوں کی عوام میں ایک مفتی حنیف قریشی ہے جو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے, اور باقی سارے مر گئے ہیں اور کوئی نہیں بچا. یہ کہے نا پھر, یہ کہے کہ میں اکیلا ہوں, باقی یہ ساری مردہ قوم ہے بریلویت جو کروڑوں کی تعداد میں, ان کے علماء مردہ ہیں, یہ سارے کے سارے جاہل ہیں, ان میں کوئی ایک بھی نہیں اس قابل. تو پھر یہ کہنا, مجھے بتائیں دونوں میں سے کون سی بات ہے, یا ادھر بلی چڑھو یا ادھر بلی چڑھواؤ. اچھا سر, اگر ہم اس کو, آپ سمجھ رہے ہیں نا جی میں ایگری ہو گیا. تو یہ سمارٹ پلے نہیں ہے. اچھا سمارٹ پلے ہوتا تو میں اتنے بڑے کو دعوت دے رہا ہوتا. سمارٹ پلے ہوتا تو میں کسی لڑ کے ساتھ بیٹھتا. میں تو کہہ رہا ہوں مفتی منیب صاحب بیٹھے ہیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا. یہ سمارٹ پلے ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بہت بڑے ہیں, میں نے کہا تھا مفتی صاحب کا آنے جانے کا ایئر ٹکٹ کا کرایہ میں دوں گا اسلام آباد تک, یہاں سے اسپیشل گاڑی بھجواؤں گا, سب کچھ کروں گا. یہاں ان کو بٹھاؤں گا, میں زمین پہ بیٹھوں گا. آئیں ختم نبوت پہ بات کریں, عقیدہ توحید پہ بات کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ نہیں, اگر وہ نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں یار. دیکھیں پاکستان میں 12 سے 15 کروڑ بریلوی ہیں, ان میں ملینز آف علماء ہیں. ساروں سے مفتی منیب صاحب کا اختلاف ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ تفرد کا شکار ہے. ان کو کوئی آن نہیں کرتا. ان کے سوا جتنے بھی علماء ہیں سارے مفتی منیب کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور مفتی منیب ان کو آن کرتے ہیں. وہ تو جلالی صاحب کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں, تو مفتی منیب صاحب چلیں جلالی صاحب کو نامینیٹ کر دیں اپنی طرف سے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, مفتی صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں, انہوں نے ان کیمرہ یعنی کیمرے سے ہٹ کے یہ بات کی ہے, یار اب آخری عمر میں میرے سے یہ کیا کام کروانا چاہتے ہو. وہ چاہتے ہیں کہ میں 80+ ہو چکا ہوں, عزت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں, جاتے جاتے میں کوئی خاری نہ کاٹ لوں, نہ میں کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کروں کہ جس سے میرے فرقے کی خاری ہو جائے. ورنہ دیکھیں اگر ان پہ اتنا برا وقت آیا ہے, میرے خلاف وہ دنیا اخبار میں کتنے مضامین لکھ چکے ہیں, کتنے مضامین, پوری سیریل لکھی ہے انہوں نے. ایک یعنی نوجوان اور اس طریقے نام لیے بغیر, وہ ساری کی ساری وہ میری باتیں بزرگوں کی, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یار اتنا مشکل وقت آیا ہے, تو اس موقع پہ ویسے تو مجھے کہتے ہیں مرزا جونیئر, مجھے بتائیں جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا تو اس کے مقابلے پہ پیر میرعلی شاہ صاحب آئے تھے. انہوں نے اپنا کوئی بچونگڑا لانچ نہیں کیا تھا,
اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور ان کے پیر افضل قادری صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور میں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. میں ان کے فرقے کے لیے اس سے بڑا فتنہ ہوں، آزمائش ہوں، کیونکہ غلام احمد قادیانی دجال تو 2 نمبر انسان تھا، بے ایمانی کرتا تھا اور وہ صوفیوں کی پروڈکٹ تھا. میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا ہوں، واقعی میں ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوں، کیونکہ میں ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کرتا ہوں، پلس ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں رسول اللہ کی شان میں اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہیں، میں انہیں بھی ننگا کرتا ہوں، غلام احمد قادیانی دجال کو بھی ننگا کرتا ہوں. تو اس وقت مشکل وقت آیا نا. پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تھے نا، چھپ تو نہیں گئے تھے، اپنے بچے تو لانچ نہیں کر رہے تھے نا، یہ مثالیں ان کی دیتے ہیں. تو بھائی پیر میرے علی شاہ صاحب کے مقابلے پہ اس وقت اس لیول پہ اس وقت کے جو علماء ہیں وہ مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں ہیں، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب. اچھا، اب منیب الرحمان مفتی صاحب ان کے مطابق کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ان کا علمی قد اتنا چھوٹا ہے میرے سے کہ میں وہ ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. کن سے؟ آپ سے. نہیں، انہوں نے منیب کہیں الرحمان ویڈیو میں نہیں کہا، کہیں کہا تو دکھا دیں. نہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جیسے آپ انہیں کہتے ہیں وہ چھوٹو ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو منیب تو الرحمان. ٹھیک ہے، مفتی منیب صاحب نہ کریں، مفتی منیب صاحب یہ کہہ دیں، پھر تو میں سافٹ ٹارگٹ ہوں نا. وہ میرا علمی کا تو اتنا چھوٹا ہے، تو وہ بڑے اعتماد سے کسی کے حق میں ویڈیو بنا دیں کہ یہ جو ہے نا عالم کراچی کا، یہ میری طرف سے جا رہا ہے، انجینئر تو چھوٹا تھا، میں نے دیکھ تیرے مقابلے کا ایک چھوٹا بھیج دیا، اس کی جیت میری جیت، یہی تجھے ہرا لے گا وہاں جا کے، اور اس کی ہار میری ہار ہے. بنا دیں ویڈیو، میں تیار بیٹھا ہوا ہوں. اور یہ بھی ان کی خواہش پہ، کیونکہ یہ میرے کلپ کاٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. واللہ باللہ تاللہ آج تک میں نے ان کو چیلنج نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ اگر سچا ہے تو پھر میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ پھر اس کی نارمز یہ ہوں گے، اس کے جو ہیں وہ ٹی او آرز یہ ہوں گے بیٹھنے کے. اور سمپل ہے یہ، آپ دنیا کی کسی عدالت میں چلے جائیں ایسا ہی ہوتا ہے. اور خود دیکھیں ابھی حنیف قریشی صاحب پہ جب خود برا وقت آیا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اشرف جلالی کو میرے ساتھ بٹھاؤ، اس کے شاگرد کے ساتھ نہیں میں نے بیٹھنا. بس نکل گئی ہوا. وہی ساری باتیں جو میں کرتا تھا نا وہ ساری شرائط یہ بھی رکھ رہا ہے. اللہ یاری صاحب کے بارے میں مفتی حنیف صاحب سے جب اویس ربانی صاحب نے پوچھا ہے، انہوں نے کہا حسن اللہ یاری تو نمائندہ ہے ہی نہیں اپنے فرقے کا، اس کو تو اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا ہے، تجھے نہیں اپنے لوگوں نے فارغ کیا ہوا. وہ ساری باتیں جو میں کہتا ہوں ایک ایک کر کے مانا ہے یہ بندہ ویڈیوز میں، اور یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے یہ ایکسپوز ہو گیا لوگوں کے سامنے. جو یہ باتیں کہتا تھا نا یہ فضول ہیں، وہی ساری باتیں جو یہ خود کر رہا ہے.